हेलो جی ہلو، آواز آ گئی. جی جی آ رہی ہے آواز. میں بھی کرتا ہوں کال. ٹھیک ٹھیک. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری hosting.com سے لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، وہ بھی آپ کم جس پرائس ویکتی سے میں. بات آج ہی وزٹ کریں قادری hosting.com پر. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. ہلو جی ہلو. کیجیے بھائی بات. ہلو ہاں جی ہلو، میں راہل لکھنؤ سے. آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ آپ یہ ان کے ساتھی نا؟ جی ہاں جی ہاں. 2 منٹ. ہاں جی جی بالکل. تو پہلے اپنے عقائد بتاتے دونوں. ہمارے نظریات کیا ہے عقائد علم غیب پر، اور آپ کی کیا ہے؟ جی ضرور. ٹھیک ہے. جی تو پہلے آپ بتا دیتے کہ ہم بتائیں. آپ بتا دیں. ہمارے نظریے میں نبی کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی پر علم غیب کی باتوں کو بتاتا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نبی کو چن لیتے ہیں غیب کی باتوں کو بتانے کے لیے. جی جی. اب آپ کا عقیدہ بیان کرو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب کا بھی علم عطا کیا اور ما کان و ما یکون کا بھی علم عطا کیا. اب تو اس کا ریفرنس. جی ضرور. پہلے تو آپ سے اس چیز کی گزارش کروں گا کہ آپ لفظ علم کی لغوی تعریف بتا دیں مجھے. علم کہتے کس چڑیا کو ہیں؟ کیا علم ہے؟ علم کہتے کسے ہیں؟ نہیں آپ وہ نہیں، میں آپ سے اپنا وہ پوچھ رہا نا آپ کا عقیدہ. نہیں عقیدہ تو دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں بھائی. ہاں بولو بھائی. ہلو. بولو نا بولو نا. جی میں عرض کر رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو کام کرتا ہوں بھائی. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں 12ویں ہو گئے سائنس سے. DMLT ہوگا, BSc چالو ہے. اچھا BSc آپ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز, اب آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ سے بات کرنے میں مزہ آئے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, مباحثہ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, تو ہم اس چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آخر کس چڑیا کا نام ہے. اب علم غیب ہے اگر, تو آپ علم سے کیا مراد لیتے ہیں, علم سے کیا سمجھتے ہیں, آپ علم کسے کہتے ہیں؟ علم جو یہ اپنا یہ رہتا, پر علم غیب کی تعریف بتاتا میں آپ کو. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. علم کی نہیں, علم غیب کی تعریف تھوڑی نہ ہوئی کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. یہ تو علم غیب کی تعریف کہاں ہوئی؟ میں آپ سے لفظ علم کی تعریف پوچھ رہا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نہیں کیلا بھائی, کسے وہ کہتے نہیں ہیں, پتا مجھے. علم کی تعریف نہیں پتا. اچھا غیب کی تعریف کیا ہے؟ جو باتیں انسان کے اس سے پرے ہو, کیا بولتے اس سے یار کچھ لفظ ہے, علم سے پرے ہو اسے غیب کہتے ہیں. علم سے پرے ہو اسے غیب کہتے ہیں. انسان کے علم سے پرے ہو. نہیں, اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا ہے. تو بھائی آپ ہی بتا دو غیب نا. کے معنی امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ لغوی تعریف اس کے یہ ہیں کہ عرب میں غیب ہے وہ جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو. ہاں 2 منٹ, 2 منٹ بھائی, 2 منٹ. سمجھے؟ اچھا ہم کو 2 منٹ دے کے گئے ہیں. اچھا ہم سمجھے کسی اور کو دیے 2 منٹ. ہلو. ہاں آپ بتا دو بھائی, ہمیں نہیں پتا. چلو آپ بتا. جی, تو غیب اسے کہتے ہیں. امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کی لغوی تعریف ان الفاظوں میں لکھتے ہیں کہ محاورہ عرب میں غیب وہ ہے جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں غابت الشمس, اور غیبت کا معنی یعنی معرف ہے, یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عیب گوئی کو کرنا. اور جب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو کہا جاتا ہے اغابت المرات, وہ عورت مغیبہ کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تعریف ہو گئی. اب نہیں, یہ تو لغوی ہے, اب اصطلاحی تعریف کریں گے. امام راغب
امام راغب اشفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کی اصطلاح تعریف ان لفظوں میں کرتے ہیں: غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں سے نہ آ سکے اور نہ ہی عقل کی تیزی اس کا ادراک کر سکے، اور وہ صرف انبیاء علیہ السلام کی خبر سے معلوم ہو۔ المتردف فی غریب القرآن صفحہ نمبر 367 پہ، یعنی کہ جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کرا جا سکے۔ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ہی بتاؤ، تو سب بتا رہے تو آپ ہی بتاؤ۔ حواس خمسہ کہتے ہیں آپ کی 5 اندریوں کو، 5 سینسز کو۔ 5 سینسز کون سی ہوتی ہیں؟ بتاؤ نا، آپ ہی بتاؤ نا بھائی صاحب، ہم ہی بتا دیں گے تو آپ بچہ کھلانے آئے ہیں کیا؟ نہیں یار، آپ جو آپ تعریف بتا رہے ہو نا، تعریف مجھے نہیں پتا ہے اس کی جو آپ بتا رہے ہو۔ نہیں، تعجب مجھے یہ ہوتا ہے، تعجب مجھے یہ ہوتا ہے میاں کہ تعریف نہ علم کی پتہ ہے، نہ غیب کی پتہ ہے، نہ علم غیب کی پتہ ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ تو آپ بھائی، میں ہمارا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کا عقیدہ تو بیان کرو۔ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا آپ کو، ہم نے آپ کو اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا۔ تو ریفرنس دو نا۔ جی بالکل، ریفرنس دیتے ہیں۔ ترجمہ ہے سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اب امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر میں لکھتے ہیں: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ تفسیر زاد المسیر صفحہ نمبر 106۔ اس کے بعد امام البغاوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی تفسیر کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں ہر وہ بات سکھا دی ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ تفسیر البغوی معلم التنظیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 441۔ بھائی ہلو، بھائی ہاں بھائی، ہلو، ارے ایسا بولو مت، ریفرنس مجھے بھیجو نا، مجھے پڑھنا ہے، آپ پڑھ کے سنا رہے۔ اچھا ریفرنس بھیجنے ہیں آپ کو؟ ہاں واٹس ایپ پہ بھیجو نا، مجھے پڑھنا ہے۔ بھیج رہا ہوں، ابھی بھیج رہا ہوں، جسٹ ہولڈ آن۔ امداد بھائی، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ریفرنس، آپ انہیں بھیجیے۔ جی بھیج دیجیے مجھے آپ۔ دیکھیے ہم نے بھیج دیا آپ کو۔ جی چیک کرتا ہوں ایک منٹ۔ جی حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے، کبھی یہ چاہت کہیں وہ کہنا اے موسیٰ نہ سنبھل کے، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، خدا ہے ان پہ مہربان سنو، نبی ہیں بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا۔ اسکین خالی ان کو ٹک کر کے بھیج دیجیے۔ جی نیٹ تھوڑا سلو، ابھی بھیجتا ہوں، ایک منٹ، جسٹ ابھی بھیج رہا ہوں۔ اچھا کھل گیا۔ یہ نمبر ہمیں بتا دیجیے، ہم بھیج دیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہو گیا بس ہو گیا۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے، کہیں چاہت۔ دیکھیے بھائی اسکین آ گیا آپ کے پاس؟ نہیں آیا، رکو 2 منٹ۔ ہاں دیکھ لیجیے، آرام سے مطالعہ کر لیجیے، پڑھ کے سنا بھی دیجیے ذرا تیز آواز میں بابلند۔ ارے یہاں ایک 500 کا نوٹ رکھا تھا، کون اٹھا لے گیا بھائی؟ جنات اٹھا لے گا کیا؟ یہ ہمارا لڑکوا اٹھا لے گا ہوئے۔ جی بھائی، یہ میرے پاس بھی پھر تو یہ قرآن کی دلائل پہلے جو میں نے آپ کو دلائل دی ہیں، ذرا انہی پہ بات کر لیں، ان کو کاٹ کریے۔ دونوں طرف سے آپ نے دیے نا دلائل، اب ہم بھی دیتے ہیں نا۔ نہیں دلائل ہم نے تو دے دی ہیں، اب ان دلائل میں غلطی کیا ہے، کمی کیا ہے، وہ تو نکالیے۔
तफसीर भाई मुझे दिख नहीं रही थी सही। अच्छा अच्छा, आपको तफसीर दिख नहीं रही है। अरबी चलिए में चलिए आप दलील दे तफसीर नहीं दीजिए। समझ, चलिए आप तफसीर दलील नहीं समझ दीजिए। रही उसकी अरबी। चलिए आप दलील दीजिए। हाँ दलील दीजिए। मैं भेजूँ? हाँ भेजिए। हाँ हाँ देता हूँ। हाँ बताइए, पहले बोल दीजिएगा, उसके बाद भेजिएगा। हाँ सूरह अहकाफ आयत नंबर 188। मैं निकाल लेता हूँ जरा, 1 मिनट। हाँ निकाल लो आप। सूरह अहकाफ आयत नंबर 188। सूरह अहकाफ आयत नंबर 188। चलिए आप पढ़िए, हम यहाँ देख रहे हैं। तुम फरमाओ, मैं अपनी जान के बुरे भले का खुद मुख्तार नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब जान लेता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझे कोई कभी तकलीफ नहीं पहुँचती। मैं तो मोमिनों को खुशखबरी सुनाने वाला और उन्हें जो ईमान तुमको भाई 2 मिनट। हाँ हाँ 2 मिनट मरू पर चला। आपने निकाला है ना छापा नंबर? सूरह अहकाफ आयत नंबर 188। 188। 1 मिनट रुक जाइए। निकाला ना? सूरह अहकाफ नहीं, मैं निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। सूरह अहकाफ निकाल आयत लो नंबर पहले आप। 188। पढ़ो आप। सूरह अहकाफ आयत नंबर 188। हाँ भाई सूरह अहकाफ में तो सिर्फ 35 आयत हैं। ये आराफ, सॉरी भाई, सॉरी आराफ, सूरह आराफ, सूरह आराफ, सॉरी भाई गलती से। सूरह आराफ आयत नंबर 188। हाँ 1 मिनट। हाँ 188। तो इस आयत करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कमाल दर्जे की आजिज़ी, अज़मत इलाही और अक़ीदा तौहीद का इजहार का हुक्म फरमाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो कुदरत व इख्तियार और इल्म हैं, ख्वाह वह अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ या दूसरों के बारे में नहीं, यूं ही दुनियावी चीज़ों के बारे में या क़यामत, आखिरत और जन्नत के बारे में, वो तमाम अल्लाह ताला के अता दिए से हैं, अता करे से हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अव्वलीन व आखिरीन से अफजल होना, दुनिया व आखिरत के उमूर में तसर्रुफ फरमाना, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को शिफा अता फरमाना, बल्कि जन्नत अता फरमाना, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करना वगैरह जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला के चाहने से हैं। और दूसरी बात कि इस आयत में रसूलुल्लाह का ज़ाती इल्म गैब की नफ़ी है, अताई इल्म गैब की नहीं। इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दलाइल हासिल करने के लिए सूरह अनाम की आयत नंबर 50 की तफसीर पढ़ी है। इतनी सूरह अल अनाम आयत नंबर 50 की तफसीर पढ़ी है। भाई इसका तो जवाब दे दो। हाँ दे तो दिया मैंने आपको। यहाँ से जाती मुराद, यहाँ से जाती की यहाँ, हेलो, अरे हाँ चलिए बोलिए। अगर मैं बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई कभी तकलीफ नहीं पहुंचती। अच्छा, क्या मतलब ये तो समझ पाए मुझे आप? इसका मतलब ये है कि अपना जाती नहीं है रसूलुल्लाह के पास, अल्लाह का अता किया हुआ है। अल्लाह का अता हुआ कैसे होता है? वही से होता ना, वही से होता है। हाँ वही के जरिए, नहीं अल्लाह का अता किया हुआ कैसा, वही के जरिए होता है। बस फिर मैंने वही बोला ना। नहीं अल्लाह का अता नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह का अता की हुई हर एक चीज रसूलुल्लाह को वही के जरिए से होती है अता। बस फिर वो अगर रसूलुल्लाह को नबी बनाया है तो क्या वो वही के जरिए से बनाया अल्लाह ने? भाई मैं क्या बात कर रही, आप किधर जा रहे हो? मैं आपसे सिर्फ इसका मतलब पूछ रहा हूँ। जो ये हुआ, आप जो जैसे बोले आपका जाती में नहीं, आप सल्लम का आता ही वही के जरिए है ना? जी बात है यार। बस मैं भाई मैं ये पूछा था आपसे। लोग बोलते कि नहीं था बहुत पहले से, वो ये नहीं बोलते थे कि वही के जरिए आता था, ये नहीं बोलते। चलिए अच्छा ठीक है। चलिए सूरह जिन आयत नंबर 26। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन। गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों को कि उनके आगे पीछे पहरा मुकर्रर कर देता है। हाँ तो गैब यहाँ पे किसको अता हो रहा है? गैब की बात इतला करने के लिए चुन लेता है नबी को। हाँ तो गैब किसको अता हो रहा है? तो भाई चुन लेता है, मतलब बताने के लिए लोगों को या रसूलों को? लोगों को या रसूलों को? रसूलों को। और अभी हमने आपको गैब की तारीफ बताई थी कि गैब वो चीज़ है जो हवा से खमसा से ना मालूम हो सके,
یعنی کہ اندریوں سے نہ معلوم ہو سکے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر الہام کے ذریعے اپنے نبی کو کچھ بتا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ بھائی ایک بات تو سنو پہلے میرے. ہاں سنائیے نا. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ نبی کا ذاتی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کو غیب کی باتوں سے اطلاع کرتا ہے. یہی بات ہے نا آپ کا عقیدہ؟ یہی ہے نا. وہی تو ہمارا عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ما کان وما یکون تک کا علم رسول اللہ کو عطا کیا. کیا ہونے والا جو کیا ہو ہوگا ہے چکا اور جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب حضور جانتے ہیں. بھائی رک جاؤ. آپ نے ایک واقعہ سنا ہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی تھی. آپ کو پتا ہوں واقعہ شاید. پورا بتائیے حوالے کے ساتھ. نہیں ارے آپ نے کبھی سنا ہے کہ اگر آپ نے سنا ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں آپ بتا دیجیے. ارے بھائی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی تھی. آپ کو یہ واقعہ پتا ہے یا نا؟ آپ پورا حوالہ تو دیجیے مجھے. پوری بات تو بتائیے. نہیں ارے میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا. بس آپ کی یہ آپ کے آپ کے علم میں ہے کہ نہیں پتا بھائی. نہیں پتا بھائی. نہیں. پھر ایک اور واقعہ ہے. آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کرام کے حافظ تھے. صحابہ کرام کے حافظ تھے. ان کی جماعت لے کر بیٹھے تھے. کفار مکہ سے ایک شخص آتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ کی طرف لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے قرآن سکھانے والا کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت حافظ قرآن اس کے ساتھ بیچتے ہیں. تو وہ جاتا ہے اور رستے میں سارے 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیتا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دن تک 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا تھا ان پر. تو اگر آپ کو کہیں جیسا پتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سے 70 صحابہ کو جانے دیتے ان کے ساتھ. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب وہی. میری بات سنیے, بیچ میں بولنے کیوں لگتے ہیں؟ کون فیکون کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے. کن فیکون کسے کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ کیا کن فیکون کسے کہتے ہیں؟ کیا بولو نا آپ. ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کن فیکون کا علم ہوتا ہے تو کن فیکون کسے کہتے ہیں آپ بتائیے. ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیے. کن فیکون کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو جو حکم دیا وہ ہو جاتی اسے وہ کن فیکون. ہاں تو اس کا علم یہاں کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے پاس. تو اس کا علم یہاں علم غیب میں اس کا اطلاق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ میرے ارے ہم نے آپ بول رہے تھے نا کہ کن فیکون کا علم سکھایا. ارے کن فیکون نہیں, ماکان وما یکون کا بھیا. ماکان وما یکون کا علم. ہاں بھائی سوری میرے سننے میں غلطی ہو گئی نہیں ہو. ہاں کن فیکون سنا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے چل میں بولا 70 صحابہ اگر اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں شہید ہونے والے بیچتے تھے کیا آپ یہ بتاؤ. یہ بتائیے شہادت سب سے افضل موت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بتائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے میری بات سن لیجیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہادت کی ہمیشہ دعا کری تو کیوں کری؟ آپ کی بات پہلے بتائیے کیوں کری؟ شہادت کی موت کیا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو پھر جب شہادت کی سب سے بہترین موت ہی ہے تو کاہے کے لیے کوئی اس کو روکے گا بھیا؟ بھائی تو سنو ہاں شہادت ہوئی تو آپ وسلم کو خوشی ہونا تھا. پھر آپ وسلم نے قنوت نازلہ کیوں پڑھا؟ نہیں تو اگر شہادت کی موت پر اگر خوشی منانا کہیں لکھا ہے تو آپ بتا دیجیے کہ شہادت کی موت پر خوشی منائی جائے. بھائی آپ بول رہے ہیں نا شہادت کی سب سے افضل موت ہے. ارے میں نہیں بول رہا ہوں, آپ خود بول رہے ہیں. یہ تو آپ نے بھی خود بولا کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جنت کا مکان بن جاتا ہے. بے شک وہ بات ہے, وہ تو بے شک بات ہے. ہاں تو پھر بھائی ہلو بھائی ایک بات کا جواب دے تو آپ. ارے ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے. پہلے آپ یہ بتائیے اگر کوئی یہ بتا دے کہ کسی کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, بنا الٹرا ساؤنڈ کرائے تو یہ علم غیب ہوگا کہ نہیں؟ علم غیب اگر کیسا بول رہے ہیں اگر کوئی شخص بتا دے, جیسے آپ کی شادی ہو جائے اور ہم بتا دیں آپ کی زوجہ میں آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ نر ہے یا مادہ ہے, تو یہ علم غیب ہوگا کہ نہیں؟ اگر 4 مہینے سے پہلے بتائے تو شاید ہو سکتا, تو 4 مہینے بعد بچے کو جو بچہ رہتا اس کا وہ ریپروڈکٹیو پارٹ بن جاتا. نہیں 4 مہینے کے بعد ہم بنا کسی میڈیکل ٹیسٹ کے بنا میڈیکل ٹیسٹ کہہ رہا ہوں بھیا میں, میری بات تو سنو, تمہارا دماغ کہاں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بنا کسی میڈیکل ٹیسٹ کرائے بتا دوں کیا ہے ماں کے پیٹ میں, تو آپ کیا علم غیب مانیں گے اسے نہیں مانیں گے؟
اس کو کرامت نہیں مان سکتے بھائی، تو ضرور ان کے علم غیب کا نام دے سکتے. علم غیب تو اسی کو کہتے ہیں جو بنا حواس خمسہ کے معلوم کرا جا سکے. تو یہ کرامت کیسی ہوگی؟ تو علم غیب ہوا بھائی صاحب یہ تو غیب کا علم. یہ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ آپ بتائیے. بے شک کوئی نہیں جانتا بھائی، پر کرامتیں رہتی، معجزات رہتے. تو معجزات میں کیا علم غیب عطا کیا جا سکتا ہے؟ علم غیب عطا وحی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ وہی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوتی ہے کہ نہیں؟ نبیوں کے. اور اگر کوئی غیر رسول بتا دے تب؟ ہلو، اگر کوئی غیر رسول بتا دے تب؟ کیا اگر کوئی رسول نہ ہو، نبی نہ ہو، اور وہ بتا دے کہ فلاں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ علم تو کیا ہوگی؟ کرامت دیں گے بھائی. کیوں کرامت کیسے ہوگی بھائی؟ یہ تو غیب کی بات ہے. وہ بتا رہے ہیں کرامت کاہے کی؟ کیا بھائی؟ یہ کرامت کاہے کی ہوگی؟ تو پھر ہر علم غیب یعنی کہ کرامت ہی ہو جائے گا پھر تو. اگر ہم آپ سے بتا دیں کہ کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم آپ سے بتا دیں کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور مان لیجیے ہو گئی، تو آپ کہیں گے کہ یہ کرامت ہے. یہ تو کل کی غیب کی خبر ہے نا. یہ کوئی بھی نبی کرے تو معجزات کہلاتا ہے، ولی کرام کرے تو کرامتیں کہلاتی. ارے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں فی الارحام کیا ہے، یہ کوئی غیر نبی اگر بتا دے تو یہ علم غیب کی بات ہوئی کہ نہیں ہوگی؟ اسلام میں ہے نا، اسلام میں ہے کیا غیر نبی؟ وہ جو مطلب عام انسان اسلام میں ایک اسلام سے تعریف ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بتا دے تو بتانے والے پہ کیا حکم لگے گا؟ وہ ایسا بتا نہیں سکتا بھائی، وہ نہیں بتا سکتا نا، نہیں بتا سکتا نا. اب سنیے آپ کے گھر کا حوالہ. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے مرید تھے. شاہ عبد صاحب ولایتی کے مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا، حمل مطلب پریگننسی ہوتی، اور وہ تعویذ لے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اور جو آپ بول دیتے وہی ہوتا تھا. ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 139 حکایت نمبر 145. یہ تو آپ کے گھر کے لوگوں کو غیب کی خبر ہے. اب یہاں بتائیے کون وہی لے کر آیا تھا ان کے پاس؟ بھائی اسی بات کریں گے تو کرامت اعلیٰ جو آپ کی کتاب ہے اس میں. ارے ہم تو قائل ہیں، ہم تو اولیاء، ہم تو بھی آپ کو صحابہ کا بھی علم غیب بتائیں گے اور اولیاء کا بھی علم غیب بتائیں گے. بھائی مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا ہے. ہاں، اور کون کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کی عطا سے کیا، جس کو اللہ پاور دے دے وہ کر سکتا ہے. اعلیٰ رد کر سکتے؟ بالکل، اگر اللہ نے پاور دی ہے تو کر سکتے ہیں. بھائی اتنا نہیں بول رہے کچھ بھی. بھیا ہم تمہارے گھر کی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ تمہیں ہضم ہوا جا رہا ہے. وہ تو چلو اچھا بتاؤ، اعلیٰ حضرت نے کب مردے کو زندہ کیا؟ چلو بتاؤ، حوالہ دو. جو بھائی کرامت اعلیٰ حضرت. ہاں 2 منٹ رکو. ہاں دو. وہ تمہارے کو پڑھنے میں آتا، اس کے بعد میں تم ان کو صفحہ نمبر بولتا. میں کرامت اعلیٰ حضرت ہے. مجھے اسکین پیج بھیجو، اسکین بھیجو. ہاں فوٹو بھیجتا ہوں، فوٹو. ہاں بھیجو. 2 منٹ رکو بھیجتا ہوں. چالو بھیجو. ہاں بھیج دیجیے. کون بھیا کون؟ ہاں بھائی بھیج دیجیے، مجھے بھیجیے. کون والے بھائی کہاں گئے؟ آ رہے ہیں. بھیج دیا. ہاں میں بھیجتا ہوں آپ کو. ہاں بھیجیے. مردے کو زندہ کرنے والا کرامت اعلیٰ حضرت. صفحہ نمبر بات کریں. صفحہ نمبر تو آپ بتا ہی نہیں پاؤ گے. 72 ہے بھائی، 72 ہے صفحہ نمبر. ٹھیک ہے. کتاب کرامت اعلیٰ حضرت. بھیج دیا اللہ، بھیج دیا آپ کو میں نے. اچھا میرے پاس آیا نہیں ابھی. ہاں ٹھیک آ گیا. ایک اور ہے. ہاں ٹھیک، یہ کرامت اعلیٰ حضرت انہوں نے بھیجی ہے. ٹھیک ہے. اب کن فیکون کے تعلق سے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. کن فیکون کے تعلق سے غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ اپنی کتاب فتوح الغیب، اس کتاب کی ابن تیمیہ نے شرح کی ہے اور حاشیہ لکھا ہے. ابن تیمیہ الحرانی
لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض کتابوں میں فرمایا اے آدم کی اولاد میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت اور مجھ سے محبت کر، میرا جو ہے میں تیرے بھی شان یہ بنا دوں گا، اگر تو بھی کہے گا کن فیکون تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اور تحقیق اللہ نے یہ شان بہت سارے انبیاء کو بھی دی ہے، اولیاء کو بھی دی ہے، اور اولاد آدم میں بہت سو کو دی ہے۔ شرح الفتول غیب جلد 2 صفحہ نمبر 114۔ بھیجنا بھائی، فوٹو بھیج، بالکل بھیج رہے ہیں۔ فوٹو بھیج بھائی، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہلو امداد بھائی بھیج دیے، جی بھیج دیجیے انہیں۔ کون فیکون کا بھی بھیج دیتا ہوں میں ان کو۔ جی آپ یہ پڑھ لیجیے میں نے جو بھیجا۔ ہاں ہلو بھائی، ہاں پڑھیے، بولیے۔ ہاں چلیے پڑھ کے سنائیے کتاب جو حاشیہ لگا ہوا ہے۔ بھائی، کتاب یہ بھائی ٹیکسٹ میں کتاب، کیا کتاب کا فوٹو بھیجو نا۔ کتاب کا فوٹو دیا اور کاہے کا فوٹو ہے بھیا؟ ارے بھائی یہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ میں۔ ارے بھیا یہ کتاب ہی کا اسکین ہے یہ۔ ہاں کہ کھولیے پھر دیکھیے، پڑھیے ذرا جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے ریڈ سرکل میں، اس ریکٹینگل میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و اولیاء کو یہ شان عطا کی ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کتاب فتح غیب، اس کتاب کے ابن تیمیہ نے شرح کی کہ ابن تیمیہ عبد القادر جیلانی مطلب بھائی یہ سچ ہے کہ یہ انہوں نے مردے زندہ کیے تھے؟ چلیے رکھیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ امداد بھائی، ہلو 2 منٹ۔ ارے بھائی ہلو، ایک بات امداد بھائی، میں بھائی ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر حوالے کو پڑھنے کے بعد یہی کہہ دیتے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے، میں نے حوالے پہ حوالہ دے رہا ہوں اور یہ بے حوالہ شخص جو ہے بھاگ رہا ہے۔ ہلو ارے آپ کو علم غیب کا مطلب نہیں پتا، علم کا مطلب نہیں پتا، غیب کا مطلب نہیں پتا، ما کان و ما یکون کا مطلب نہیں پتا، کن فیکون کا مطلب نہیں پتا، ما فی الارحام کا مطلب نہیں پتا، آپ کیا مناظرہ کرنے آئے ہیں یار؟ ایک بات کا جواب دے دو، میں صرف وہ آپ کا سیدھا جاننا چاہتا ہوں۔ پوچھیے ایک بات کا جواب پوچھیے۔ میں جو پہلے بنا بولا کہ نبی کا ذاتی علم نہیں ہے، وہی کے ذریعے نبی پر غیب کی باتیں آتی تھی، یہ بات صحیح ہے نا تمہاری؟ پھر گھوم کے وہیں آ گئے، پھر گھوم کے وہیں آ گئے، دیکھیے کن فیکون سے پھر بھاگے۔ بھائی مجھے صرف ہاں یا نا میں کیا بولا، ہاں یا نا؟ ہمارا علم تو یہ ہے ہی ہے بھیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، جو ہو چکا اور جو ہوگا، جو ہو گیا جو ہوگا، ہاں سب کا علم میرے نبی کو ہے الحمدللہ۔ تو بھائی پھر قیامت کا علم تو نہیں نبی کے پاس؟ بتا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ما کان و ما یکون کے بارے میں جو میں نے تمہیں حوالہ اور قرآن کی آیت دی ہے تم اس کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے 3 بھائی میں نے 2 دیے، پھر تم اس کو جھٹلائیں گے؟ نہیں میں نے تمہیں جو ما کان و ما یکون کی پوری ابھی اتنی حوالے بھیجے تم اس کو جھٹلاؤ گے قرآن کی آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہو چکا اور جو ہوگا اس کا علم نہیں دیا؟ بھائی اس کی تفسیر تو بھیج نہیں رہے آپ نے، صرف اس کے شارٹ کٹ کے بھیج دیے لیں۔ ارے میں نے تفسیر تو پوری بھیجی ہے بھیا، تفسیری تو ہے وہ، اور کیا ہے وہ؟ تفسیری ہے بھیا، وہ قرآن کی آیت نہیں، وہ تفسیر ہے۔ لو تمہیں یہی نہیں پتا تفسیر کسے کہتے ہیں؟ بھائی اردو میں، یہ عربی میں بھائی، یہ دیکھ اب لگی تو آپ کو واپس بھیجتا ہوں میں، عربی میں پوری ہو تو اور کاہے میں ہوتی ہے تفسیر بھیا؟ ارے اردو میں کوئی مفسر نے کیا ہوگا نا تفسیر؟ رکھو بھیا تمہارے بس کی بات نہیں۔ چلیے امداد بھائی ان کو لی کریے، یہ ٹائم پاس ہے خالی۔ کر دیا میں نے اس کو، جزاک اللہ خیر۔ چلیے ابھی ان کی ریکارڈنگ بنا کے ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علم کا مطلب نہیں پتا، غیب کا مطلب نہیں پتا، علم غیب کا مطلب نہیں پتا، اور یہ آیا ہے رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ان کے اعتراض بھی انہی کی طرح فضول، سب فضول۔ اور ما کان و ما یکون پہ جو پوچھا وہ بتا دیا، کن فیکون پہ جو پوچھا تو وہاں سے بھاگا، ہر جگہ سے بھاگا ہے یہ ما کانا ما یکون کے بجائے کن فیکون سن لیا، کن فیکون سن لیا اس نے۔ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، وہ بھی کم پرائس میں۔ آج ہی وزٹ کریں
qadrihosting.com پر۔